محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کی بنیادی آستھاؤں پر ایک ضروری آستھا یہ ہے کہ رسولوں پر ایمان لایا جائے دل کی گہرائیوں کے ساتھ کہ وہ ایشور کے دوت ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اس عقیدے کی بنیاد پر ہی کوئی انسان مسلمان ہو سکتا ہے۔ اگر اس عقیدے پہ تھوڑا سا بھی شک ہو تو وہ انسان مسلمان ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جب ہم یہ بات مان لیتے ہیں کہ یہ فلاں شخص اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، ایشور کا دوت ہے، تو صرف یہ ماننا ہی نہیں ہے بلکہ ساتھ یہ بھی ماننا ہے دل کی گہرائیوں کی یقینوں سے کہ یہ شخص جو بات کہہ رہا ہے، یہ نبی جو بات کہہ رہا ہے وہ برحق ہے، یہ سچا ہے۔ اس نے جو بھی باتیں کہیں وہ صرف اور صرف وہی باتیں کہیں جو اس کے ایشور نے ہم تک اس تک پہنچایا ہے، وہی باتیں انہوں نے ہم تک پہنچائی ہے۔ اس میں شک کی گنجائش نہیں کی جا سکتی ہے کہ کوئی ایسا نبی ہو، دوت ہو، جس نے اپنی گمان سے، اپنے ذہنی خیال سے کوئی بات کہہ دی ہو۔ یہ بات نہیں کی جا سکتی ہے کہ ان کی کچھ باتوں کو مانا جائے اور کچھ باتوں کو انکار کر دیا جائے۔ ان کی پوری باتوں کو ماننا ہی ہمارے عقائد میں شامل ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے سورہ نساء کی 64 نمبر کی آیت میں، اور ہم نے ہر رسول کو اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کی اطاعت کی جائے۔ یعنی جو بات رسول ہمیں بتا دیں وہی بات پر ہم ایمان لائیں اور اسی پر ہمارا عمل ہوگا، اس کے خلاف ہم نہیں جا سکتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی خواہشات کے مطابق اس بات کو انکار یا اقرار کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتے ہیں جب ہم رسول پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد تمہیں جو چیز دیں اسے لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ یہ ہوتا ہے نبی پر ایمان لانے کا مطلب۔ اب جب ہم ایمان لے آتے ہیں، دل اور اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ فلاں شخص نبی ہے، اللہ کا دوت ہے، ایشور کا دوت ہے، تب ہم پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ محض یہ بات زبان سے اقرار کر لینا ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ یعنی اب یہ ہوتا ہے کہ جو ایشور کے دوت نے ہم کو آدیش دیا ہے، اپنے جیون جینے کی جو پدھتی بتائی ہے، اسی کی مطابق ہم عمل کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارا چاہے جتنا بھی نقصان ہو جائے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہم کام نہیں کر سکتے ہیں۔ چاہے جتنا بھی نقصان ہو جائے یا اس کام کو کرنے سے جتنا بھی فائدہ ہو جائے، وہ تمام چیزیں ہماری ختم ہو جاتی ہے۔ اس وقت ہم پر صرف یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم نبی کی باتوں کی مانے، نبی نے جو کہا ہے اس پر عمل کرے۔ ایشور کے دوت کے آگے ہم کسی اور کی بات کو ترجیح نہیں دے سکتے ہیں، اس کو مانیتا نہیں دی جا سکتی ہے۔ دوسری چیز آتی ہے کہ ان تمام باتوں کو چھوڑ دیا جائے جس سے رسول نے منع کیا۔ یعنی اب جو ہمارا کام ہوگا، اس کام کو کرنے میں ہماری نفسی خواہش، ہمارے دل و دماغ بہت ساری چیزوں کو کہیں گے کہ یہ کام ہونا چاہیے، اس سے تم کو فائدے ہوں گے۔ لیکن یہ چیز اب جبکہ رسول نے اس پر منع کر دیا، ایشور کے دوتوں نے اس کو منع کر دیا، تب ہم اس کام کو نہیں کر سکتے ہیں۔ جس کام سے رسول نے منع کر دیا وہ کام ہمارے لیے حرام ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس کام کو کریں، چاہے اس کے لیے ہمیں جتنا بھی فائدہ ہو۔ تیسری چیز اب آتی ہے اطاعت۔ رسول کی اطاعت کیسی ہوگی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ہر شخص جنتی ہوگا سوائے اس کے جو میرا انکار کرے
صحابہ رضی اللہ عنہ بہت فکر مند ہوئے، بہت تعجب ہوا انہیں یہ سن کر کہ ایک جو انسان نبی کو مانتا ہو اور نبی کا انکار کرے، یہ بات ان کے سمجھ میں نہیں آئی۔ تو صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کیسے ہوگا کہ ایک انسان آپ کو رسول بھی مانے اور آپ کا انکار بھی کرے؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میرا کہا نہ مانا اور میرے حکموں کو ٹال دیا اس نے میرا انکار کیا۔ واضح ہے کہ صرف اللہ کے رسول کی ذات کو ماننا زبان سے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ عمل کے ذریعے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اللہ کے رسول نے جس پیغام کو دیا ہے، جن حکموں کو دیا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا جائے، ان کے حکموں پر عمل کیا جائے۔ اگر ان کی حکموں کا انکار کر دیتے ہیں تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ زمانے جاہلیت میں یا اب بھی بڑے سے بڑے جو ہمارے علماء ہیں، پیر ہیں، بزرگ ہیں، ان کی بات، رسول کی بات آنے کے بعد بھی ہم رسول کی باتوں کی پیروی نہیں کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی گمراہی ہے ہمارے لیے، اور کتنا بڑا افسوس کا مقام ہے کہ رسول کی بات کا صاف صاف انکار کر دیتے ہیں بزرگان دین کے سامنے۔ اس کے علاوہ پھر ہم پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ کسی بھی ریتی رواج، رسم و رواج کو ہم ترجیح نہیں دیں گے رسول کے حکموں کے آگے، چاہے وہ ہمارے باپ دادا سے ہو یا خاندانی سلسلے سے چلا آتا ہو کوئی بھی رسم۔ وہ تمام رسم جو اللہ کے رسول کے آدیش سے ٹکراتا ہو اسے ہمیں انکار کر دینا چاہیے۔ قرآن میں اس کے بارے میں سورہ مائدہ کی 104 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ ان حکموں کی پیروی کرو جو اللہ کی طرف سے ہے اور جو اس کے رسول تم کو دے رہے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ بس ہمارے لیے تو وہی طریقہ زندگی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو چلتے ہوئے پایا ہے۔ اگر تمہارے باپ دادا ایک بات کو نہ جانتے تھے اور اس لیے انہیں ٹھیک راستہ معلوم نہ تھا، تب بھی کیا تم انہی کے پیچھے چلتے رہو گے؟ آپ غور کیجئے کہ کیا آج ہمارا عمل اس بنیاد پہ ہے؟ اللہ کی آدیش آ جانے کے بعد، رسول کے آدیش آ جانے کے بعد ہماری زندگی میں کیا ہمارے پروجوں کے رسم و رواج ہماری زندگی میں ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ شادی بیاہ میں، مرنے میں وہ تمام رسوم کی ادائیگی ہمارے یہاں ہوتی ہے، تمام رسم و رواج کو مانا جاتا ہے جس کی مناہی اللہ اور اس کے رسول نے کی ہے، اور پھر بھی ہم یہ دم بھرتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ان کے ماننے والے ہیں۔ تو آپ اس حدیث پر غور کیجئے جس پر اللہ کے رسول نے کہا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنتی ہے، جس نے میرے حکموں کی اطاعت نہیں کی اس نے میری ذات کا انکار کر دیا۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں۔ اسی بنیاد پر ہمارا فیصلہ جنت اور جہنم میں ہونا ہے۔ یا تو ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگا یا تو ہم اپنا ٹھکانہ جہنم بنانا چاہتے ہیں۔ رسول کی محبت، اس دوتوں کے لیے ہماری محبت کیا ہوگی؟ تمام انسانوں سے بڑھ کر، تمام رشتہ داروں سے بڑھ کر، اپنے اولاد، ماں باپ، تمام چیزوں میں
سے بڑھ کر جب تک کہ ہمارے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت نہیں ہوگی تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ ہماری زندگی میں ہر چیز سیکنڈری ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سامنے۔ تمام بزرگان دین کی اطاعت، تمام بزرگوں کی اطاعت، تمام علماؤں کی اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات اور بزرگان دین کی کوئی بات ٹکرا جائے تو اس کے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کی اطاعت کریں گے، ان بزرگان دین کی، چاہے وہ جتنی بڑی ہستی ہو، ان کی اطاعت کو رد کر دی جائے گی، ان کی ان بات کو وہاں پہ ختم کیا جائے گا۔ اطاعت صرف اللہ کے رسول کی ہوگی۔ کسی بھی ایش دود کے آدیش کے آنے کے بعد سابقہ ایش دوتوں کی بات کو رد کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے آج ہم تمام پیغمبروں کی، تمام ایشور کے بھیجے ہوئے دوتوں کی عزت کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی قوم میں آئے ہوں، ان کے لیے ہمارے دلوں میں بہت محبت ہے، بہت عظمت ہے، احترام ہے۔ لیکن بات مانی جائے گی تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اطاعت کی جائے گی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عزت و احترام ہمیں تمام نبیوں کا، تمام عشدتوں کا کرنا ہے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی ہم فرق نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ عشدت اللہ کے نزدیک زیادہ مرتبہ رکھتے ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک کون کتنا مرتبہ ہے۔ لیکن چونکہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئے ہیں تو ہم پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔